بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح سورہ فجر کی آیت نمبر 25 میں اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اور تم مال و دولت سے حد درجہ محبت رکھتے ہو۔ اسی طرح سورۃ اللیل کی آیت نمبر 92 میں اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اور اس نے انفاق و تقوی کے ذریعے اچھائی یعنی دین حق اور آخرت کی تصدیق کی۔ پھر مزید اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تو ہم ان قریب اسے آسانی یعنی رضائے الہی کے لیے سہولت فراہم کر دیں گے۔ ان آیات مبارکہ میں جو نکات بیان کیے گئے ہیں، اگر ہم ان کی تفصیل میں جائیں تو سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو تمہاری محبت مال سے ہے، اس کی خاطر کی جانے والی تکلیف اور مشقت تکلیف نہیں لگتی۔ جیسے ایک ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے تو ساری رات بھی اگر بچہ جگائے تو وہ جاگتی رہتی ہے، اسے اذیت نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ محبت سارے غم بھلا دیتی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ محبوب کے حصول کے لیے آدمی کو جتنی بھی تکلیف اور مشقت اٹھانی پڑے وہ اٹھاتا ہے۔ جس طرح زنان مصر کو جب حضرت یوسف علیہ السلام سے نفسانی محبت ہو گئی تو وہ ہاتھ کی انگلیاں تک کاٹ بیٹھیں، لیکن انہیں ان ہاتھ کی انگلیوں کے کٹ جانے کی خبر تک نہ ہوئی۔ تیسرا نقطہ ہے کہ جس شخص کو عبادت سے محبت ہے، جلوہ حق سے محبت ہے، تو وہ اس کے لیے ساری رات جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، سارا دن اس کی رضا کے لیے بڑی محنتیں اور مشقتیں کرتا ہے، مگر اسے ذرہ برابر تکلیف محسوس نہیں ہوتی، بلکہ راحت محسوس ہوتی ہے، سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک لگن ہے کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مسکراہٹ کو پا رہا ہوں۔ جب وہ اس طرح سوچتا ہے تو اس کے غم اور دکھ اسے بھولتے چلے جاتے ہیں، اور یہ تسلسل ہر اس شے کے ساتھ ہوتا ہے جس چیز سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اخلاص نیت سے کیا جائے تو وہ عمل کو قبول بنا دیتا ہے۔ اس کا چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اے لوگو، وہ محبت جو تمہیں اپنے مال سے ہے، اس کو دوسروں کو دینے کی چھری سے ذبح کرو۔ جو محنت کر کے مال کمایا ہے کہ مال ضرورت مند کو دے دیں۔ ایمان کا یہ درجہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ مال کو جتنا خرچ کرو، مال کی محبت ذبح ہوتی چلی جاتی ہے۔ بس اتنی عادت ڈال لیں کہ مال کی محبت ذبح ہو جائے۔ مال کو کماؤ ضرورت کے لیے، لیکن اس کی محبت تمہارے دل و جان میں نہ رہے۔ مال کو خرچ کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ عظمت کردار حاصل ہو سکے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت حسن و حسین علیہم السلام نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو کبھی مسکین آ گیا، کبھی قیدی آ گیا، تو انہوں نے اپنا کھانا اٹھا کر انہیں دے دیا۔ انہیں کھانے کی طلب تھی، لیکن انہوں نے کھانا ضرورت مند کو دے دیا۔ اسی طرح جب تک اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو نیکی کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے۔ مال کا خرچ کرنا نفس کو مال کی محبت سے آزاد کرتا ہے۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تربیت کی تو اس طریقے سے کی کہ بتا دیا کہ جب تک مال کی محبت دل سے نہیں نکالو گے اور مال اور حقداروں تک نہیں پہنچاؤ گے تو تم نیکی کی اصل کو بھی نہیں پا سکو گے۔
مال کا خرچ کرنا نیکی کا لازمی جزو ہے، اور مال کو ضرورت مندوں کی کفالت پر خرچ کرنا تاکہ معاشرے میں توازن پیدا ہو، یہ بر یعنی نیکی کا حصہ ہے۔ اسی طرح مال کو خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حصہ قرار دیا ہے۔ 7واں نقطہ یہ ہے کہ جو شخص مال خرچ کر کے تقویٰ حاصل کرتا ہے، ایک تو اس نے مال خرچ کرنے سے اللہ کی محبت کو ہر چیز کی محبت پر فوقیت دی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ میری زندگی میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اور دوسرا مال خرچ کرنے سے مال کی محبت کو اوتی کی چھری سے ذبح کر دیا ہے۔ ایسا کرنے سے انسان متقی ہو جاتا ہے، اللہ کا پیغام توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت و رسالت کی تصدیق کر دی۔ مال دینے سے اللہ انسان کو تقویٰ عطا کرتا ہے، وہ دین کی تصدیق کرنے والا بناتا ہے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے آخرت کی زندگی کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ 8واں نقطہ یہ ہے کہ جس نے بخل سے کام لیا، مال کو روکے رکھا، مال کی محبت اللہ کی محبت میں قربان نہیں کی، جیسا کہ پورا معاشرہ ہے، تو جس میں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، پورا معاشرہ لٹ رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، مفلس ہے، پریشان حال ہے۔ جب معاشرہ اتنا بے پرواہ ہو جائے تو اللہ اس کی پرواہ کیوں کرے گا؟ اس کا 9واں نقطہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، میں بھوکا تھا، تو بندہ کہے گا، مولا تو خالق و مالک ہے، تو کیسے بھوکا تھا؟ تو اللہ فرمائے گا، تیرے محلے میں فلاں شخص بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ پھر فرمائے گا، میں پیاسا تھا، بندہ کہے گا، وہ کیسے؟ تو اللہ فرمائے گا، فلاں شخص پیاسا تھا، تو بندہ کہے گا، وہ کیسے؟ تو اللہ فرمائے گا، فلاں شخص پیاسا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ اللہ فرمائے گا، میں بیمار تھا، بندہ کہے گا، وہ مولا تو کیسے بیمار تھا؟ اللہ پاک فرمائے گا، تو نے فلاں بندے کی عیادت نہیں کی۔ اس کا 10واں نقطہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال اگر بندوں کے احساسات کا اتنا خیال کر رہا ہے، اور جس معاشرے میں ضرورت مندوں کی کفالت نہ ہو رہی ہو، اہل ثروت توجہ نہ دے رہے ہوں، تو پورا معاشرہ کیا جواب دے گا؟ جو حقوق العباد سے بے نیاز ہو جائے تو وہ اللہ کے دین کو جھٹلاتا ہے، اس کے لیے تنگی کا راستہ آخرت میں ہوگا۔ اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شرف اور بلندی عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کر دو جس چیز سے تمہیں محبت ہے۔ اب اس میں خرچ کرنے کا دائرہ بڑا وسیع کر دیا۔ اس آیت میں مال کا ذکر نہیں آیا کہ پسندیدہ مال کو خرچ کرو۔ اس میں خرچ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال بھی خرچ کرو، علم بھی خرچ کرو، جسمانی توانائی بھی خرچ کرو، اپنی واعظ اور نصیحت بھی خرچ کرو، فکر اور دانائی بھی خرچ کرو، اپنی عزت اور شہرت بھی خرچ کرو، تاکہ لوگ مضبوط ہوں، دین کی خدمت کرنے والے اپنے علم سے اگر دوسروں کو نفع پہنچائیں اور توازن پیدا کریں تو وہ نیکی کو پا جائیں گے۔ اب لوٹانے اور دینے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دیا تب جاتا ہے جب میری چیز ہو اور میں آپ کو دے دوں، لیکن جب کہا جائے لوٹا دے تو اس کا مطلب ہے کہ چیز اسی کی تھی، مگر زمانے کی ناانصافیوں نے وہ چیز تم تک پہنچا دی۔ اب کرپشن گناہ نہیں رہی، لوگ حرام خوری، حرام نوشی اور حرام کاری ان سب چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے، ان کے ہاں ان میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس نظام میں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ غریب یہ سوچے کہ ہم پس رہے ہیں اور ہمارے حقوق کدھر گئے۔ اس نظام نے سب کچھ چھین کر طاقتوروں کو دے دیا ہے، اسے لے کر واپس لوٹایا جائے۔ یہ کفالت عامہ ہے، اگر ہم اس کو پورا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دین اور ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے۔
اگر ہم یہ کام کریں اور معاشی تعاون کریں، محتاج، غریب اور اس غربت کی چکی میں پسے ہوئے لوگوں کی کفالت کرنے کا انتظام کریں، تو اللہ تعالیٰ معاشرے میں معاشی استحکام اور توازن کو بڑھائے گا، اور آسمان سے اللہ کی رحمتیں بارش بن کر برسیں گی، اور اللہ کا کرم اور فضل ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ذاتی زندگی میں اور پوری معاشرتی زندگی میں اس خیر کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔